اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عشق کا ایک ایسا بے مثال قصہ پیش کرنے جا رہی ہوں جس میں محب نے محبوب سے کسی صلے کی تمنا کیے بغیر اس پر جان نثار کر دی۔ وہ قصہ ایک دھوبن کے لڑکے کا جسے ایک شہزادی سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو سما کا بےحد شوق تھا اور سما سے ان کے جذب اور عشق میں تحریک ہوئی۔ ایک بار حضرت محبوب الہی نے بحالیت جذب میں فرمایا کہ دھوبن کا لڑکا بازی لے گیا۔ امیر خسرو بھی وہاں موجود تھے۔ مصاحبین نے امیر خسرو سے کہا، آپ مرشد کریم سے معلوم کریں اس کا مطلب کیا ہے۔ امیر خسرو نے مزاج آشنا خواجہ تھے جواب دیا، اس وقت مرشد حالت جذب میں ہے، اس لیے میں ان سے بعد میں بات کروں گا۔ دوستوں نے پوچھا، ہم کب تک اس کی امید رکھیں؟ امیر خسرو نے جواب دیا، 2-4 دن میں، اس وقت تک آپ کی طبیعت معمول پر آ جائے گی، پھر میں ان سے بات کر لوں گا۔ امیر خسرو نے تیسرے دن اپنے پیر و مرشد کو حشاش بشاش پایا۔ وہ بہت خوش تھے۔ امیر خسرو نے موقع غنیمت دیکھ کر پوچھا، حضرت آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ خسرو، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ امیر خسرو نے عرض کیا، آپ نے کچھ دن پہلے حالت وجد کے دوران فرمایا تھا کہ دھوبن کا بیٹا بازی لے گیا۔ دھوبن کا بیٹا کس طرح بازی لے گیا؟ تمام دوست اس کی تفصیل جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو کو سمجھایا، اس واقعے میں ایسے عاشق کی داستان پنہا ہے جو زبردست مثال ہے اور عارفان عشق و محبت کے لیے اس میں عبرت اور رشک کا سبق پایا جاتا ہے۔ سنو اور اس جیسے بننے کی کوشش کرو۔ حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کے شیدائی تھے، پوری محویت اور انہماک سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت محبوب الہی فرما رہے تھے، وہ شاہی دھوبن تھی، محل سے کپڑے آتے تھے اور پورا کنبہ ان کی دھلائی اور صفائی میں مشغول ہو جاتا تھا۔ دھوبن کا لڑکا بھی انہی میں شامل تھا۔ لڑکے نے شہزادی کے کپڑوں کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ ان کپڑوں کو دیکھتا، ان کی بو سونگھتا اور شہزادی کے لیے اپنے دل میں ایک کسک بھی محسوس کرتا۔ فارغ اوقات میں وہ شہزادی کے خیالی وجود سے باتیں کرتا رہتا۔ ان باتوں کو جب زیادہ وقت گزر گیا تو اس کی محبت میں شدت بھی زیادہ ہو گئی۔ پھر گھر والے بھی اس راز سے آگاہ ہو گئے۔ اس کے والدین کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ بات کسی طرح مشہور ہو کر محل کے اندر پہنچ گئی تو بادشاہ کا عتاب اور جلال اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ دھوبی نے بیوی کو سمجھایا، نیک بخت اس کو سمجھا کہ پاگل پن چھوڑ دے۔ دھوبن نے جواب دیا، میں سمجھاؤں گی ضرور، لیکن مجھے یقین نہیں کہ اس پر میری نصیحتوں کا اثر ہوگا۔ دھوبی نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنا پاگل پن چھوڑے گا نہیں اور ہم سب بلا وجہ مارے جائیں گے۔ دھوبن کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، وہ کیا تدبیر کرے جس سے اس کا لڑکا اپنے اس لاحاصل عشق سے باز آ جائے۔ کافی غور و فکر کے بعد دھوبن کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ کچھ دن بعد دھوبن اپنے بیٹے کے پاس سوگوار گئی اور بیٹے سے پوچھا، تو کیا کر رہا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، شہزادی کے کپڑے طے کر رہا ہوں۔ دھوبن آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، افسوس، اب تو یہ کام نہیں کر سکے گا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں؟ دھوبن نے جواب دیا، وہ آشیانہ ہی نہ رہا جس پر تجھے ناز تھا۔ لڑکے نے سارے کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور پوچھا، ماں بتا کیا ہے، ذرا صاف صاف بتائیں۔ دھوبن نے کہا، آج میں محل میں گئی تھی، وہاں کورہام برپا تھا، محل کے در و دیوار آنسو بہا رہے تھے۔ لڑکی کا دل ڈوبنے لگا، ماں مجھے صاف صاف بتائیں کیا معاملہ ہے۔ دھوبن نے جواب دیا، محل کی کنیزیں بتا رہی تھی کہ شہزادی کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا، اس درد میں وہ رات بھر تڑپتی رہی۔ طبیبوں نے رات بھر علاج کیا اور آخر صبح کو شہزادی چل بسی اور پورے محل کو روتا چھوڑ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ دھوبن نے جواب دیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ شہزادی کو خواہ مار سکتی ہوں؟ بیٹے نے حسرت سے کہا، ماں یہ تو نے کیسی خبر سنائی، افسوس ہے کہ میں بے خبر رہا۔ ماں نے اسے تسلی دی، ہاں بیٹے، موت پر کس کو اختیار ہے اور کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کہ اس کی موت کب اور کہاں واقع ہو جائے۔ لڑکے نے سرد آہ بھری، درست بجا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب اور کہاں آ جائے۔ ماں نے محسوس کیا کہ بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ سرد پڑتا جا رہا تھا، سرد اور زرد۔ لڑکی نے شہزادی کے کپڑوں کو بوسہ دیا، تو اب میں بیکار ہو گیا، میرا کام مجھ سے چھن گیا، اور جب کام کرنے کو کام ہی نہ رہے تو زندگی بیکار ہے۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماں نے اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد محسوس کیا، یہ تیرے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اور گرتا چلا گیا۔ ماں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر لڑکا زمین پر گر گیا۔ ماں نے شور مچایا، لوگوں دوڑنا دیکھنا، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ برادری والے بھی آ گئے اور دھوبی بھی آ گیا اور فرش پر دراز بیٹی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس کو کیا ہو گیا؟ دھوبن نے کہا، یہی جاننے کے لیے تو میں نے تم سب کو آواز دی ہے۔ برادری والوں نے لڑکی کی نفس ٹٹولی اور انہیں نہ پا کر اعلان کر دیا، یہ تو مر گیا، یہ زندہ ہے ہی کب؟ باپ نے بڑے
قلق امیز لہجے میں کہا، اپنی زبان سنبھالو، کیسی بری بات نکال رہے ہو تم لوگ، جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بزرگ نے جواب دیا، بھائی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تیرا لڑکا مر گیا ہے، جس سے چاہے تصدیق کرا لے، اب تو پوری برادری میں کوہرام برپا ہو گیا۔ دھوبی نے دھوبن سے پوچھا، لیکن یہ اچانک کس طرح ہو گیا؟ دھوبن نے پورا واقعہ سنایا۔ دھوبی نے دھوبن کی پٹائی کر دی، تو نے اپنے بیٹے کو یوں ٹھکانے لگا دیا۔ دھوبن نے رو رو کر اپنی صفائی پیش کی، میرا تو یہ خیال تھا کہ اس طرح مایوس ہو کر وہ شہزادی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دھوبی نے روتے ہوئے کہا، کیا خوب پیچھا چھڑایا تو نے؟ کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عشق کی جو آگ دل میں روشن ہوئی تھی وہ اس طرح نہیں بجھتی؟ دھوبن روتی جاتی اور کہتی جاتی، اب تم جو چاہو کہو، مجھ کو مارو، قتل کر دو، کیونکہ اپنے بیٹے کو خود میں نے مار دیا ہے، میں اس کی قاتل ہوں۔ دھوبی نے کہا، اب میں تجھے کیا ماروں گا، تو تو خود جیتے جی مر گئی۔ دھوبن محل کے جب کپڑے لے کر اندر گئی تو شہزادی کے پاس اس کے حوالے کیے۔ شہزادی نے ان پر ایک نظر ڈالتے ہی اعتراض کر دیا، اس بار میرے کپڑے کس نے دھوئے ہیں؟ دھوبن نے جواب دیا، اسی نے جو ہر مرتبہ دھوتا ہے۔ شہزادی نے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ، یہ میں نہیں مانوں گی۔ دھوبن نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ اس میں ایسا کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ شہزادی نے جواب دیا، کپڑوں کی دھلائی اور ان کے بناؤ سوار میں جو بات پائی جاتی تھی اس بار نہیں ہے۔ دھوبن خاموش ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا، دھوبن تو خاموش کیوں ہو گئی، جواب کیوں نہیں دیتی؟ شہزادی نے اصرار کیا، کیا بات ہے، تو خاموش کیوں ہو گئی، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ دھوبن نے ڈرتے ڈرتے کہا، شہزادی صاحبہ میں کیا عرض کروں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو۔ شہزادی نے پوچھا، کیسا طوفان، اور یہ تو رو کیوں رہی ہے؟ دھوبن نے ایک سرد آہ بھری، رونا تو میرا مقدر ہے، اب میں یوں ہی زندگی بھر روتی رہوں گی۔ شہزادی کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ دیکھ دھوبن، تو سچ سچ بتا دے، بات کیا ہے؟ دھوبن نے کہا، شہزادی صاحبہ آپ پہلے مجھے یقین دلا دیں کہ میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گی آپ اپنے تک ہی رکھیں گی، چرچا نہیں کریں گی اور مجھ کو معاف کر دیں گی۔ شہزادی نے وعدہ کیا اور دھوبن نے ہیر پھیر بتانا شروع کر دیا۔ شہزادی صاحبہ، میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا کہ وہ آپ کو دیکھے بغیر آپ پر عاشق کس طرح ہو گیا۔ شہزادی خاموش رہی اور دھوبن بولتی رہی، آپ کے کپڑے وہ خود دھوتا، ان کپڑوں کی دھلائی اور بنانے سنوارنے میں آپ کو جو سلیقہ نظر آتا تھا اس میں بھی آپ کا عاشق کار فرما تھا۔ ہم سب جب اس راز سے واقف ہوئے تو اسے سمجھانے لگے مگر وہ نہیں مانا۔ پھر شہزادی سے پوچھا، آپ ہی بتائیں کہ بری بات تھی یا نہیں؟ شہزادی نے کہا، بات کو طول نہ دے، مختصر کر۔ دھوبن نے کہا، جب ہمارا سمجھانا کام نہ آیا تو انہیں مکر اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ شہزادی کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ سب کچھ ایک آن میں سن لینا چاہتی تھی۔ بیزاری سے کہنے لگی، دھوبن تو باتوں کو خواہ مخواہ طول کیوں دیتی ہے؟ دھوبن نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اور پھر میں نے رو رو کر یہ منحوس خبر سنائی، جھوٹی خبر کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا، اب تو شہزادی کے کپڑے نہیں دھو سکے گا۔ شہزادی کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ سب کچھ ایک آن میں سن لینا چاہتی تھی۔ بیزاری سے کہنے لگی، دھوبن تو باتوں کو خواہ مخواہ طول کیوں دیتی ہے؟ دھوبن نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اور پھر میں نے رو رو کر یہ منحوس خبر سنائی، جھوٹی خبر کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے اور اب تو شہزادی کے کپڑے نہیں دھو سکے گا۔ شہزادی نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ دھوبن نے جواب دیا، پھر وہ مایوس ہو کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا زندہ رہ کر، کیونکہ کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، اور وہ گرا اور مر گیا۔ اتنا کچھ بتا کے دھوبن زاروں قطار رونے لگی۔ شہزادی کو اس خبر سے بڑی تکلیف پہنچی، اس نے آہستہ سے کہا، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھ کو خبر تک نہ ہوئی؟ دھوبن مسلسل روئی جا رہی تھی، اگر میں جانتی کہ میرا جھوٹ کا یہ اثر ہوگا تو میں کچھ بھی کرتی مگر جھوٹ نہ بولتی۔ شہزادی نے کہا، تجھ کو اس جھوٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے تم لوگوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی تھی؟ دھوبن نے کہا، شہزادی صاحبہ، ہمیں خوف تھا کہ یہ خبر آپ کے والد بادشاہ سلامت تک پہنچ گئی تو ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ شہزادی نے کہا، تم تو یہ کہتی ہو کہ وہ خاموش رہتا تھا اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، پھر یہ بات محل تک کس طرح آ جاتی؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، آپ میری برادری کو نہیں جانتی، اس میں کون ہمارا دوست کون ہمارا دشمن ہمیں نہیں معلوم، لیکن کسی ایک کا حسد یا دشمنی ہمیں موت کے منہ تک پہنچا سکتی تھی۔ شہزادی کو لڑکے کی موت کا بڑا دکھ تھا اور وہ دیر تک افسوس کرتی رہی۔ شہزادی نے پوچھا، اس کو تم لوگوں نے دفن کہاں کیا ہے؟ اس کی قبر تک مجھے لے کر جا سکتی ہو؟ دھوبن کو بڑی حیرت ہوئی، وہاں آپ جائیں گی؟ قبرستان پر جائیں گی؟ دھوبن کو خوف ہوا کہیں وہ شہزادی کو محل کے باہر لے جانے کے جرم میں قتل نہ کر دی جائے۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کی قبر پر ضرور جاؤں گی۔ دھوبن نے کہا، کب اور کس طرح؟ شہزادی نے جواب دیا، کل میں کنیز کے لباس میں محل کے عقبی دروازے سے باہر آ جاؤں گی اور تم مجھ کو مل جانا۔ دھوبن پر بادشاہ کی دہشت تاری تھی،
اور اس کام کے لیے تیار نہ تھی۔ جب دھوبن کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ باتیں بادشاہ تک پہنچا دی جائیں گی، اور وہ تیار ہو گئی۔ دوسرے دن حسب وعدہ شہزادی کنیز کے لباس میں محل کے عقبی دروازے سے باہر نکلی۔ وہاں دھوبن اسی کی منتظر۔ وہ دونوں لڑکے کی قبر پر گئی۔ شہزادی قبر کو دیکھتے ہی رونے لگی۔ دھوبن بھی روتی جاتی اور شہزادی سے پوچھتی جاتی تھی، آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، میں یہ سوچ سوچ کر رو رہی ہوں کہ آج بھی ایسے درد مند دل موجود ہیں جو اندر ہی اندر جل اٹھتے ہیں۔ عشق کرنے والے خاموش عاشق، اس کا اتنا بڑا ظرف، بے لوث، بے غرض، نہ کوئی مطلب نہ کوئی گلہ۔ دھوبن حیران تھی کہ اس کے بیٹے کے عشق کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد دھوبن نے کہا، شہزادی صاحبہ اب آپ چلیں۔ شہزادی نے پوچھا، کہاں چلیں؟ دھوبن نے جواب دیا، محل، وہاں آپ کو نہ پا کر ایک قیامت کھڑی ہوگی۔ شہزادی وہاں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھ میں تو چلنے کی سکت بھی نہیں رہی، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جائے گا۔ دھوبن پریشان ہونے لگی، شہزادی صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو واپس اپنے محل چلنا ہے۔ اب شہزادی سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ دھوبن، یہ مجھ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ دھوبن نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ گر گئی۔ اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی اور وہ بھی خاموشی سے چل بسی۔ دھوبن نے بھاگنا چاہا لیکن شاہی ہرکاروں نے اسے گرفتار کر لیا، جو خاموشی سے شہزادی اور دھوبن کے تعاقب کرتے چلے آئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے تخلیے میں یہ روایت سنی اور دونوں کے حال پر افسوس کرنے لگا۔ اس نے دھوبن سے کہا، تجھے شہزادی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا تھا۔ دھوبن نے عرض کیا، موت کے خوف سے شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیا تو موت سے بچ جائے گی؟ دھوبن نے جواب دیا، اب میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر موت پیچھا کر لے یا کر رہی ہو تو انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اب میں موت سے نہیں ڈرتی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم موت سے نہیں ڈرتی تو موت بھی تجھ سے دور رہے گی۔ جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن دیکھ اس کا چرچا مت کرنا، اسی طرح رہنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دھوبن کو اپنی جاں بخشی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا میں جاؤں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں تو جا۔ دھوبن اپنے گھر چلی گئی اور یہ واقعہ خوب مشہور ہوا مگر بادشاہ کی موت کے بعد۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔